کے پاس ہے اب بھی کرتا صغر کا، دادی مجھ کو بس لینا ہے محسن کا بدلہ، آپ دعا دیں کھل جائے بس غیبت کا یہ در۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بولی ماں کیا ہوا، سکینہ کو غشیے کیوں آ گیا، سکینہ کو غشیے کیوں آ گیا، سکینہ کو کیوں یہ خاموش ہو گئی، آخر کس نے کیا کہہ دیا، سکینہ کو کس نے کیا کہہ دیا، سکینہ کو کیا خبر اس کو، کیا ہوا بیٹا دیکھو آپ ذرا، سکینہ کو دیکھو آپ ذرا، نہ شکایت ہے اب تماچوں کی، نہ رسن کا گلا، سکینہ کو نہ رسن کا گلا، سکینہ کو بولی ہاں، جب کربلا سے لٹ کے وطن کو حرم پھرے، گریاں سیاہ پوش بسد رنج و غم پھرے، ایک دوسرے سے کہتے ہوئے یہ باہم پھرے، یوں لوٹ کر نہ آئے کوئی جیسے ہم پھرے، یوں لوٹ کر نہ آئے کوئی جیسے ہم پھرے، حجروں میں سب تو اشکوں سے دامن بھگوتی ہے، لیکن رباب سین میں بیٹھی روتی ہے، لیکن رباب سین میں بیٹھی روتی ہے، جب بیٹھے بیٹھے دھوپ میں عرصہ گزر گیا، حالت خراب ہو گئی، چہرے کا رنگ اڑا، زینب نے ایک روز بڑے درد سے کہا، حجرے میں چلیے بابی ہے یہ، حجرے میں چلیے بابی ہے یہ حکم امام، سائے میں اب بحال کچھ آسان کیجئے، یوں دھوپ میرا جان کو کان کیجئے، یوں دھوپ میرا جان کو ہلکان جب سب مزید ہوئے تو یہ کہنے لگے رباب وعدہ کیا ہے روبرو ابن بو تراب سائے میں اب نہ بیٹھوں گی اے آسماں جواب کس دل سے لاؤں خلافی کے میں کس دل سے لاؤں وعدہ خلافی کی میں بتا کیا یہ سنوں میں فاطمہ کہ نور عین سے وعدہ وفا نہ کر سکی بانو وعدہ وفا نہ کر سکی بانو وعدہ وفا نہ کر سکی بانو جب دھوپ سے اٹھی نا
کباب جگر فگار سمجھا کے لے چلے انہیں سجاد نامدار رخ کر کے کربلا کی طرف روئی زار زار بولی کے بعد آپ سے داؤں میں بولی کے بعد آپ سے داؤں میں مجبور کر دیا مجھے حکم امام نے رکھ لیجئے آبرو میرے رکھ لیجئے آبرو میرے سب کے سامنے یہ کہتے کہتے ہچکی لگی دم نکل گیا سجاد بولے اماں نے وعدہ وفا کیا زینب نے رو کے سبتے پیغمبر کو دی صدا آسان کرو میری بھی مشکل پہ خدا آسان کرو میری بھی مشکل پہ خدا میرے بلانے میں بھی نہ تاخیر آپ کرو اکبر کا واسطہ مجھے جلدی طلب کرو اکبر کا واسطہ مجھے جلدی طلب کرو زینب کی اس فغا پہ قیامت کا تھا سما تھی بیویاں رباب کی خدمت پہ نوحہ اور سر جھکائے بیٹھے تھے سجاد ناتواں آئی صدا سید کونین میں آئی صدا سید کونین میں مرخات میں اپنی آج سوئے گی چین سے میں صدقے اس نے خوب نبھائے میں صدقے اس نے خوب نبھائے میں صدقے اس نے خوب نبھائے حسین سے صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجہ آج موسم خم کا ماتم ہے دختر کاظمیہ آج ماتم دختر کاظم کا ماتم بھائی کو جو رو رہی تھی ہائے اس غمزدہ ہائے اس غمزدہ کمات خواہر رضا کی آج رحلت ہے اسی ہمشیر رضا کمات اسی ہمشیر کمات شور ہر سوئے ہو رہا ہے آج اسی بے کس کا جماتم اسی بے کس کا جماتم میں بھی ہوں شاید آپ کا ظاہر کر رہا ہوں غلا کمات کر رہا ہوں رضا کمات میں آج سوتے ہیں شاہ خراسان مزار میں سہتے رہے جفائیں جہاں کے دیار میں سم کا سر ہوا جو تنے بے قرار میں بے جانوں کے سو گئے مولا مزار میں بے جانوں کے سو گئے مولا
مزار میں مامور نے نہ تھا کھلایا سماغا گزرے گئے غربت میں آئے تو اس کے سلطان مر گئے غربت میں آئے تو اس کے سلطان بھولے گا یہ جہانا تڑپنا امام کا مسموم ہو کے درد وہ سہنا امام کا تنہائی میں جہاں گزرنا امام کا غربت میں آئے دفن وہ نہ امام کا غربت میں آواز وہ نہ امام کا بھائی کو موت قبر میں ہے سلا گئی خار وطن سے ڈھونڈتے بھائی کو آ گئی خار وطن سے ڈھونڈتے بھائی کو آ گئی آواز دے رہی ہے کہ ماں جائے بے وطن اے بھائی تم سے ملنے کو آتی ہے یہ بہنیں پہنچے قریب قم کے جو وہ مورزے مہنے پائی کے مر گئے بے کش ہے زمان پائی خبر کے مر گئے بے کش ہے زمان ایک آنکھی تڑپ گئی خاموش ہو گئی معصوم سب سے بے ہوش ہو گئی معصوم سب سے بے ہوش ہو گئی آیا جو ہوش بولی کے بھیا کہاں گئے چھوڑا مریض غم کو مسیحا کہاں گئے سہ سہ کے ظلم اے شہ والا کہاں گئے کس سمت ڈھونڈے تم کو یہ دکھی یا کہاں گئے کس سمت ڈھونڈے تم کو یہ دکھی یا کہاں گئے ماں جائے تم سے ملنے کو ہم شیر آئی ہے تم سو گئے مزار میں بھائی یا دہائیے تم سو گئے مزار میں بھائی یا دہائیے ہم رہا تھا ریا کے حاکم احترام سب تھے سیاہ پوش کے ماتم امام معصوم کی سواری تھی مجمع ہوا تمام سر کو جھکا کے سب نے کہا آپ کو سلام سر کو جھکا کے سب نے کہا آپ کو سلام بولے سلام لیجئے خواہر آئی ہے قبول کیجئے آزادار آئے ہیں قبول کیجئے آزادار آئے ہیں القصہ غم میں بھائی کے صدمہ ہوا کمال آخر علیل ہو گئی شہزاد دیے کچھ نسال بستر سے اٹھ نہ سکتی تھی نقاہت کا تھا یہ حال آخر پریش ہو گئی شہزادی خوش قصہ آخر پریش ہو گئی شہزادی خوش قصہ رو رو کے بولیل ہوئی اور مر گئی معصوم بی بی آئے جہاں سے گزر گئی معصوم بی بی آئے جہاں سے گزر گئی غربت میں ہے اور معصومہ بی بی کی لاش ہے حسرت ہے اور معصومہ بی بی کی لاش ہے فرقت ہے اور معصومہ بی بی کی لاش ہے آفت ہے اور معصومہ بی بی کی لاش ہے آفت ہے اور معصومہ بی بی کی لاش ہے پردیس میں غم میں جو موجوں آ گئی غربت میں پانی کی بی بی آ گئی غربت میں پانی کی بی آ گئی مدحت کی عرض ہے یہ میرے سرکار مصطفیٰ آقا علی و فاطمہ حسنین غمزدہ آل رسول توس کے
سلطان اے رضا پرزا قبول کیجئے معصومہ بی بی کا پرزا قبول کیجئے معصومہ بی بی کا پرزا قبول کیجئے معصومہ بی بی کا اشکوں کی نظر کیجئے اے آبار میں امام پرزا قبول کیجئے یا بار بے امام پرزا قبول کیجئے یا بار بے امام اللہم لعن خطلۃ المحسن ابن علی علیہ السلام۔ ایک روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے 7ویں روز شہزادہ محسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت 28 صفر کو ہوئی تھی، لہٰذا شہادت شہزادہ محسن ابن علی علیہ السلام 5 ربیع الاول کو ہے، اور بعض روایت میں 1 یا 6 ربیع الاول بھی آیا ہے۔ بردشمنان اہل بیت لعنت، بردشمنان اہل بیت لعنت، بردشمنان اہل بیت لعنت۔ جس نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے در پر آگ لگائی اور جس کی وجہ سے شہزادہ محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ان سب پر بے شمار لعنت، بے شمار۔ کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا رباب، کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا رباب، گھٹ کر شکم میں مر گیا بیٹا بطول کا، گھٹ کر شکم میں مر گیا بیٹا بطول کا۔ در سے لگی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہا، در سے لگی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہا، کیوں گھر میرا جلاتے ہو کیا میں نے ہے کیا، کیوں گھر میرا جلاتے ہو کیا میں نے ہے کیا۔ ایک شخص نے ستم یہ کیا وا مصیبتا، ایک شخص نے ستم یہ کیا وا مصیبتا، دروازہ لات مار کے اس پر گرا دیا، دروازہ لات مار کے اس پر گرا دیا۔ پہلو میں آئی ضرب جو بنت رسول کے، پہلو پر آئی ضرب جو بنت رسول کے، محسن ہوئے شہید شکم میں بطول کے، محسن ہوئے شہید شکم میں بطول کے۔ علی سب کے ہے مولا برا لگے تو لگے، علی سب کے ہے مولا برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ ہے خدا کا برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ ہے خدا کا برا لگے تو لگے۔ وہ جس نے فاطمہ زہرا کی پھسلیاں توڑی، وہ جس نے فاطمہ زہرا کی پھسلیاں توڑی، کروں گا اس پر تبرہ برا لگے تو لگے، کروں گا اس پر تبرہ برا لگے تو لگے۔ کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں، کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ظلم شہزادی کونین پر کیا کیا نہ ہوا، ظلم شہزادی کونین پر کیا کیا نہ ہوا، پھسلیاں ٹوٹ گئیں پہلو پر دروازہ گرا، پھسلیاں ٹوٹ گئیں پہلو پر دروازہ گرا۔ آئی رحلت کی گھڑی جب تو بسد آہو بکا، آئی رحلت کی گھڑی جب تو بسد آہو بکا، اپنے والی سے یہ کہنے لگی بی بی زہرا، اپنے والی سے یہ کہنے لگی بی بی زہرا، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، پردہ شب میں میری لاش اٹھانا والی، پردہ شب میں میری لاش اٹھانا والی۔ نور نے ایک نور کو ایک نور کا تحفہ دیا، نور نے ایک نور کو ایک نور کا تحفہ دیا، پیکر ارمان قلب فاطمہ زہرا دیا، پیکر ارمان قلب فاطمہ زہرا دیا۔ کر دیا دنیا نے محسن ابن حیدر کو شہید، کر دیا دنیا نے محسن ابن حیدر کو شہید، اس لیے اللہ نے عباس سا بیٹا دیا، اس لیے اللہ نے عباس سا بیٹا دیا۔ بردشمنان اہل بیت لعنت، بے شمار صلوات بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد مولی محمد۔ رو کے کہتی تھی فاطمہ بابا ہو گئے مجھ سے کیوں خفا، ہو گئے مجھ سے کیوں خفا، آپ کی یاد میں تڑپتی ہوں، آپ کی یاد میں تڑپتی ہوں، غم سے پھٹتا ہے دل میرا،
پھٹتا ہے دل میرا، آپ پر رونے بھی نہیں دیتے، آپ پر رونے بھی نہیں دیتے، ہے ستم کی یہ انتہا، ہے ستم کی یہ انتہا، فصلیاں چور ہو گئیں میری، فصلیاں چور ہو گئیں میری، جلتا دروازہ جب گرا، جلتا دروازہ جب گرا، میرے محسن کو ہائے کر کے شہید، میرے محسن کو ہائے کر شہید، پرسہ امت نے ہے دیا، پرسہ امت نے ہے دیا، پہلو ٹوٹا ہے لڑکھڑاتی ہوں، پہلو ٹوٹا ہے لڑکھڑاتی ہوں، ٹیک کر چلتی ہوں عصا، ٹیک کر چلتی ہوں عصا، وہ مصائب اٹھائے ہیں میں نے، وہ مصائب اٹھائے ہیں میں نے، دن بھی تاریک ہو گیا، دن بھی تاریک ہو گیا، اے حسن رو کہ کہتی تھی زہرا، اے حسن رو کہ کہتی تھی زہرا، اور بھی کچھ سناؤں کیا، اور بھی کچھ سناؤں رو کے کہتی تھی فاطمہ بابا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، سن لو روداد یا حبیب خدا، غم سے جلتا ہے اب جگر میرا، کیا یہی اجر ہے رسالت کا، لب امت کہ ہے گلا، بابا کو پرسا مجھے ملا، آپ کے بعد مجھ پہ ظلم ہوئے، مجھ کو امت نے ہے دیے صدمے، وہ مصائب اٹھائے ہیں میں نے، دن پہ پڑھتے تو رات ہو جاتے، اچھا ہوتا جو میں گزر جاتی، آج سے پہلے کا مر جا، بے سبب میرے سر پہ آئی بلا، کیا تھا میرا قصور اے بابا، لکڑیاں لے کے آ گئے آدھا، میرے دروازے کو جلا ڈالا، ختم جورو جفا ہوئی مجھ پر، ظلم کے انتہا ہوئے، سن سکو تو سنو میری روداد،
رحمت نے مجھ پہ ہے بیدار رو رہا ہے میرا دل ناشاد ہائے کس سے کروں میں اب فریاد آگ لے لے کے لوگ آئے ہیں ظلم مجھ پر لائے جلتا دروازہ جب گرا مجھ پر کھڑی دیوار سے تھی میں لکر رحم کھایا نہ مجھ پہ بانی شر پاؤں ملعون نے رکھا در پر مجھ کو دروازے سے دبا ڈالا آگ سے پیرا جلا ڈالا ضرب میرے شکم پہ ایسی لگی جس کی تکلیف بدن تک پہنچی پہلو ٹوٹا میرا جفا یہ ہوئی در و دیوار میں دبتی رہی در و دیوار میں دبتی رہی کوئی فریاد کو نہیں آیا میری امداد کو نہیں آیا میرے محسن کو ہائے بابلا بے حیاؤں نے قتل کر ڈالا بے سبب مجھ پہ ظلم ہے ڈھایا اب نہیں کوئی پوچھنے والا منہ کو اشکوں سے دھوتی رہتی ہوں اپنے موزن کرو میرا پرسان نحال کوئی نہیں جینے کا اب سوال کوئی نہیں کرنے والا ملال کوئی نہیں زخم کا اندمال کوئی نہیں جسم رہ رہ کے سرد ہوتا ہے میرے پہلو میں درد شدت درد سے ہوئی ایذا درد میرے شکم میں ہونے لگا میں ادھر تڑپی وہ ادھر تڑپا مر گیا بدن میں میرا بچہ کس سے فریاد میں کروں بولو اب میں کس طرح سے جیوں بولو شدت درد کا اثر یہ ہوا جسم سے ٹوٹا جان کا رشتہ جان لیوا حسن تھا یہ حملہ ہوئی بے جان فاطمہ زہرا مجھ تباہ کر کے بہن رونے لگے پیٹ کر سر سے رونے لگے بر دشمنان اہل بیت لعنت شہزاد محسن کے قاتلوں پہ بے شمار لعنت جناب سیدہ سلام علیہ کے در پہ جس نے آگ لگئی ان تمام ملعین پہ بے شمار لعنت صلوات بابا سے بلند
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات عزیزان ایمان، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب، طیب و طاہر کتاب کہ جس کتاب میں اللہ نے تمام فضیلتوں کو جمع کر دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو کتابوں کی سردار ہے اور لانے والا ملائکہ کا سردار ہے، اور جس پر نازل ہوئی وہ انبیاء کا سردار ہے. تمام فضیلتیں اس کتاب میں ہیں اور خود اس کتاب کی بہت زیادہ عظمت ہے. اس کتاب میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو روئے زمین پر اپنے سینوں کو جھکا کے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں تم سلامت رہو. یہ بالکل آسان ترجمہ ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا شمار اللہ کے بندوں میں تو ہو. تو جب اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ اسے بندہ کہا جائے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ بھی جان لے کہ بندے کی صفت کیا ہے، بندے کی علامت کیا ہے، بندے کی نشانی کیا ہے. تو اسی نشانی کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ اللہ کے بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر سینہ جھکا کے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں تم سلامت رہو. جاہلوں سے کبھی بحث نہیں کی جاتی ہے، کبھی مباحثہ نہیں کیا جاتا ہے، کبھی کٹ حجتی نہیں کی جاتی ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہیں کہیں جواب نہ دینا یہ مومن کے لیے بہتر ہوتا ہے. خاموشی، اسی لیے مولائے کائنات فرماتے ہیں خاموشی مومن کی زینت ہے. کہاں پہ خاموشی مومن کی زینت ہے؟ جاہل کے مقابلے میں خاموشی زینت ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. ہر جگہ زینت نہیں ہے، جہاں دیکھا جائے کہ سامنے والا سمجھ ہی نہیں رہا ہے. اسی لیے میر انیس نے کہا ہے نا کہ تھکتا ہے عقل مند بہت اس جگہ انیس. دیکھیں عقل مند کی تھکاوٹ کیا ہے، وہ کہتے تھکتا ہے عقل مند بہت اس جگہ انیس، ہوتا ہے بے وقوف سے جب ہم کلام وہ. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. تو عقل مند کی تھکاوٹ یہ نہیں ہے، عقل مند کی تھکاوٹ یہ بے وقوف سے ہم کلامی میں. تو اللہ نے فرمایا کہ نیک بندے وہ ہیں جو روئے زمین پر سینہ جھکا کے چلتے. یہی اللہ کے بندوں کی نشانی ہے کہ ان کے یہاں تکبر نہیں پایا جاتا ہے، ان کے یہاں غرور نہیں پایا جاتا ہے، ان کا سینہ غرور سے پاک ہوتا ہے، تکبر سے پاک ہوتا ہے. جہاں تکبر ہو وہاں بندگی نہیں آ سکتی ہے. یاد رکھیے گا بندگی وہیں پیدا ہوگی جہاں انسان کے اندر انکساری ہوگی. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے سجدے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا ہے تاکہ سینہ اور دل غرور سے پاک ہو سکے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. عزیزان ایمان، تاکہ انسان کے اندر سے غرور ختم ہو جائے، تکبر ختم ہو جائے، اور انسان کے اندر تواضع اور انکساری اور جھکاؤ انسان کے اندر پیدا ہو. یہی اسلام کا حکم ہے، یہی شریعت کا حکم ہے. اور یاد رکھیے گا عزیزان ایمان،
تکبر بری چیز ہے، لیکن کہیں کہیں پہ تکبر بہت اچھی چیز ہے. یعنی اگر کسی متکبر سے ملو تو اسی انداز سے ملو. مغرور کے سامنے غرور جائز ہے، اس لیے جائز ہے تاکہ اس کو احساس ہو سکے کہ ہم سے اس طرح اس لیے مل رہا کیونکہ میں مغرور ہوں. یاد رکھیے گا عزیزان، تکبر بری چیز ہے، لیکن اگر کوئی متکبر انداز سے مل رہا ہے، تکبرانہ انداز سے بات کر رہا ہے، تکبرانہ انداز سے ملاقات کر رہا تو اسی انداز سے ملو. یہ برا نہیں ہے، لیکن ہاں غرور خود بری چیز ہے. معلوم ہے آپ کو حضرت بہلول جو ہے، اکثر و بیشتر میں ذکر کرتا ہوں، یہ بڑے ہنسی اور مذاق میں بڑی بڑی باتوں کو حل کر کے چلے گئے. جناب بہلول بازار سے گزر رہے، دیکھا ایک شخص ہے جو غرور میں چور ہے، تکبرانہ انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس نے مجھے بیوقوف بنا دیا ہو، مجھے آج تک کوئی بیوقوف نہیں بنا پایا. یاد رکھے گا میں کیا ذکر کر رہا ہوں، متکبر سے اسی انداز میں گفتگو کرو. غرور بری چیز ہے، لیکن اگر کوئی تکبر کرے، اگر کوئی غرور کرے تو اسی انداز سے اس سے ملو تاکہ اسے احساس ہو میرے غرور کی وجہ سے یہ مجھ سے ایسے باتیں کر رہا ہے. تو جناب بہلول نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چیخ رہا ہے کہ مجھے آج تک کسی نے بیوقوف نہیں بنایا، مجھے آج تک کسی نے دیوانہ نہیں بنایا. جناب بہلول اس کے سامنے آئے اور ایک مرتبہ سورج کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ابھی یہیں پہ بیوقوف بنا دیتا اگر میرے پاس وقت ہوتا. میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں بیوقوف نہیں بنا سکتا. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ابھی تمہیں بیوقوف بنا دیتا. ایک مرتبہ اس نے کہا بہلول جاؤ، دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے آئے، مجھے آج تک کوئی بیوقوف نہیں بنا سکا. جناب بہلول نے کہا کاش میرے پاس وقت ہوتا. دیکھیں متکبر تھا، اسی انداز سے جناب بہلول نے اس سے گفتگو کیا ہے. کہا اگر میرے پاس وقت ہوتا. ایک مرتبہ اس نے کہا بہلول جاؤ، میں یہی بیٹھا ہوں اور یہیں آ کر تم ہم سے ملاقات کرو. عزیزان ایمان، جناب بہلول گئے اور واپس آئے ہی نہیں. گئے تو لیکن واپس نہیں آئے. تو ابھی تک جو یہ کہہ رہا تھا مجھے بیوقوف کسی نے نہیں بنایا ہے، وہی یہ کہہ رہا ہے کہ آل محمد کا دیوانہ مجھے دیوانہ بنا گیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. تو عزیزان ایمان، اس طریقے سے اپنی زندگی کو انسان بسر کرے کہ جہاں انسان کا سینہ، انسان کا دل، انسان کا وجود صرف خدا کی ذات کے لیے ہو. اور بارہا عرض کر چکے ہیں، خدا نے فرمایا ہے الکبریاء ردائی، یعنی تکبر، کبریائی میری چادر ہے. اے بندو یہ چادر مجھ پہ زیب دیتی ہے، تم پر زیب نہیں دیتی. کبریائی خدا کی ذات کے لیے ہے، بندے کی ذات کے لیے کبریائی نہیں ہے کہ بندہ غرور کرے، بندہ تکبر کرے. عزیزان ایمان، اگر بندے کے اندر تکبر آ گیا تو آپ سوچ لیجئے حشر وہی ہوگا جیسا متکبرین کا حشر ہوا ہے، جیسا مغروروں کا حشر ہوا ہے. جس طریقے سے بڑے بڑے ظالموں کو اللہ نے رسوا اور ذلیل کیا ہے اسی طریقے سے ذلیل ہوں گے. اور تکبر کسی بھی معاملے میں عزیزان ایمان، یہ نہیں کہ صرف دولت کو لے کر، شہرت کو لے کر، ثروت کو لے کر نہیں، کسی بھی طرح کا تکبر ہو، چاہے وہ علم کو لے کر ہو، چاہے وہ حسب و نسب کو لے کر ہو. اللہ نے بزرگی کا ایک معیار بنایا ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا خدا کی نظر میں وہ اتنا ہی عزیز ہوگا. یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، اہل بیت کی زندگی میں آپ غرور نہیں دیکھ سکتے، تکبر نظر نہیں آئے گا. تمام اختیار تھے، تمام قدرت تھی، اس کے باوجود ان کی زندگی کو دیکھیے، ان کی حیات کو دیکھیے، انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی حیات کو کیسے بسر کیا. عزیزان ایمان، مولائے کائنات ظاہری خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، بازاروں سے گزرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتے تھے، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ خلیفہ وقت ہیں.
یہ امیر المومنین ہیں. اتنی انکساری کے ساتھ مولا اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے. بعد میں لوگوں کو پتا چلا جو ہماری مدد کر رہا ہے وہ امیر المومنین ہے, وہ خلیفۃ المسلمین ہے. یہی کردار ہر چاہنے والوں کے اندر آنا چاہیے, ہر محب کے اندر آنا چاہیے. اگر یہ کردار پیدا ہو گیا تو سمجھ جائیے ہم علی والے ہیں, سمجھ جائیے ہم اہل بیت والے. عزیز اگر یہ کردار نہ پیدا ہوا تو یاد رکھے گا ہم کسی کے چاہنے والے تو ہو سکتے ہیں لیکن اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے. اہل بیت کا چاہنے والا اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے, اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. جتنا کردار بلند ہوگا عزیزان ایمان, یہ اہل بیت کو معرفی کرے گا کہ یہ چاہنے والا اہل بیت کا ہے. تو لہذا اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں. علی کی زندگی کیسی زندگی بسر کیا, اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. آپ دیکھیں یہ جو واقعات اور حالات ملتے ہیں, مکمل زندگی ان کی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. جو انہوں نے کیا ہے وہ ہمارے لیے نمونہ, چاہے وہ محنت ہو, مزدوری ہو. یہ کیوں کیا؟ کیا اختیار میں نہیں تھا, طاقت میں نہیں تھا؟ جن کے در کی جاروب کشی ملائکہ کرے, اسے کیا ضرورت تھی کہ کسی کے باغ میں جا کے کام کرے؟ یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو کام کرنے کی فضیلت اتنی ہے کہ اسلام تمہیں فرصت معاب نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ایک جگہ پر بیٹھے رہو اور کچھ نہ کرو, اس کے بعد سارا ٹھیک رہا, خدا کے اوپر کہو کہ خدا رزق ہی نہیں دے رہا ہے. اللہ نے ہاتھ اور پاؤں دیا ہے, جا کے محنت کرو. حرکت تمہارا کام ہے, برکت دینا خدا کا کام ہے. ایک سلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. یعنی خدا نے کہا ہے کہ تمہیں ہاتھ پاؤں جسم, سالم جسم عزیزان ایمان. خدا نے سالم, یہ ایک خدا کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے مکمل سالم جسم تمہیں دیا ہے. آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے لیے نصیحت ہے. بہترین واقعات اس میں موجود ہیں. بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ دستور تھا اس وقت کہ وہ انسان سب سے افضل انسان سمجھا جاتا تھا کہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ دے, جو بیوی اور اولاد کو چھوڑ دے, دنیا کو ترک کر کے میدان میں, بیابان میں, صحرا میں جا کر مصلی عبادت بچھا کے عبادت کرے, وہ اچھا انسان سمجھا تھا. اسلام اس کا مخالف ہے. اسلام کہتا ہے دیکھو معاشرے سے کٹ کر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے, معاشرے سے جڑ کر زندگی زندگی ہے, حیات حیات ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنے خاندان کو چھوڑ کے, زوجہ کو چھوڑ کے, اولاد کو چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں آیا. کس لیے؟ اللہ کی عبادت کرے, اب دنیا سے کوئی مطلب نہیں. جنگل میں آ گیا, بیچ جنگل میں آ کے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور سجدے میں بیٹھا ہوا ذکر خدا کر رہا ہے. اور جب کھانے کا وقت ہوتا ہے سجدے سے سر اٹھاتا ہے, ایک پرندہ آتا ہے جس کی چونچ میں انار ہے, تھوڑی اوپر سے انار کو وہ پھینکتا ہے, پرندہ انار پھوٹ جاتا ہے, پھر پرندہ انار کے ایک ایک دانے کو اس عابد کے دہن میں ڈالتا ہے. اس طریقے سے اس کی زندگی وہاں چل رہی ہے. ہاتھ پاؤں نہیں ہے, اور اس کے بعد جب وہ کھا لیتا ہے پھر وہ سجدے میں چلا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے. ایک مرتبہ اب اس شخص کو ایسا لگا کہ میں بھی اللہ کی ایسی ہی عبادت کروں گا, گیا اور اسی انداز سے سجدے میں گر گیا, ذکر کرتا رہا, خدا کی حمد کرتا رہا, خدا کی ثنا کرتا رہا. لیکن کئی دن گزر گئے, نہ پرندہ آیا, نہ انار آیا, نہ انار پھوٹا, نہ پرندے نے اس کے دہن میں ڈالا. ایک مرتبہ جب اس شخص کو بھوک لگی تو اس عابد کے پاس آیا جس کے نہ ہاتھ نہ پاؤں کچھ نہیں تھے. آیا اور آنے کے بعد کہا کہ جو عمل تم کر رہے ہو وہی عمل میں کر رہا ہوں. تمہارے لیے اللہ نے پرندے کا انتظام کیا ہے جو لا کے انار کو توڑتا ہے اور چونچ سے ایک ایک دانے کو تمہارے دہن میں ڈالتا ہے. میں بھی تو خدا کی عبادت کر رہا ہوں, اللہ نے میرے لیے کیوں نہیں بھیجا؟ تو ایک مرتبہ اس عابد نے کہا اس کا جواب تمہارے پاس ہے. اللہ نے تمہیں صحیح و سالم جسم دیا ہے, میرے پاس جسم نہیں ہے. تم محنت کر کے اپنے شکم کو بھر سکتے ہو,
اللہ نے میرے جسم کو نہیں دیا ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، میں چل نہیں سکتا، بڑھ نہیں سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا، اللہ نے میرے رزق کا انتظام اس طرح کیا۔ تو عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، خدا کی خلاقیت پر انگلی نہ اٹھائیے کہ خدا ہمیں نہیں دیتا ہے۔ انسان کبھی کبھی اپنے ضمیر کو دیکھے، خود کو محسوس کرے، آیا میں محنت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اسلام میں محنت کرنا بہت زیادہ پسند کیا گیا اور سماجی زندگی کو پسند کیا، یہ نہیں کہ دنیا کو ترک کر دے، ہمیں دنیا سے مطلب نہیں، اپنے سے مطلب ہے۔ ایسی عبادت بھی خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ بندہ، اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سراپا رحمت۔ لیکن پیغمبر اسلام کی حدیث سنیے، ہر نوجوان کے ذہن میں یہ حدیث ہونی چاہیے، اور اس حدیث کو آپ اگر حوالہ تلاش کر رہے ہیں تو جامع احادیث شیعہ کتاب کا نام ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مجھے نفرت اس شخص سے ہے جس کے پاس کچھ کام نہ ہو، جو فرصت مآب ہو، اس کے پاس کوئی کام نہ ہے، مجھے نفرت ہے اس شخص سے۔ عزیزان ایمان ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام ہم سے نفرت کرے۔ ہر انسان کی ذمہ داری کچھ نہ کچھ کرے، اور یاد رکھے کریں گے خدا، رزق کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، اور خدا رزق کو پہنچانے والا ہے۔ جناب سلیمان نے کہا خدایا تو اپنے بندے کو رزق پہنچاتا ہے، اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے؟ کہا ہاں سلیمان میں پہنچانے والا ہوں۔ کہا خدا کوئی دکھا اپنی قدرت کا کرشمہ، کہا جاؤ فلاں دریا کے پاس جاؤ، دریا کے پاس آئے، کہا تھوڑا دریا میں داخل ہو، دریا میں داخل ہوئے، کہا دیکھو سامنے ایک پتھر نظر آ رہا ہے، کہا ہاں خدایا پتھر نظر آ رہا، کہا پتھر کو ہٹاؤ، پتھر کو ہٹایا، پتھر کے اندر ایک چینٹی تھی جس کے دہن میں ایک چھوٹا سا تنکا تھا، آواز آئی اے سلیمان اس چینٹی کے دہن تک رزق پہنچانے والا بھی میں ہوں۔ تو جب میں ایک اتنی سی مخلوق کو فراموش نہیں کرتا تو جو اشرف مخلوقات ہے انسان، اس کو کیسے میں فراموش کر سکتا ہوں؟ اگر میرا بندہ مجھے یاد رکھتا تو میں اپنے بندے کو یاد رکھتا ہوں۔ عزیزان ایمان رزق کے لیے کبھی پریشان نہ ہو، اور یاد رکھیے گا عزیزان ایمان رزق کے لیے سب سے بہترین چیز ہے عبادت۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، اصفہان میں کے گزرے ہیں، آیت اللہ حسن نخودگی، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور میری زندگی میں 3 مشکلات کے تالے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ تالے آپ کوئی ایسا ذکر بتائیں کہ یہ تینوں مشکلات کے تالے کھل جائیں۔ آپ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، آپ سمجھیے عبادت کی عظمت کیا ہے۔ کہا کون سے تالے ہیں؟ کہا پہلی مشکل کا تالا یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ میں بے روزگار ہوں۔ کہا دوسرے یہ کہ میری شادی نہیں ہوئی، میرا عقد نہیں ہوا ہے۔ کہا میں تیسرے یہ کہ بیمار رہتا ہوں، مجھے صحت چاہیے۔ آپ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ عمل ایک ہو اور یہ تینوں چیزوں کے لیے کافی ہو۔ کوئی دعا بتائیے، 3 دعائیں بتا دیجئے، 4 دعائیں بتا دیجئے۔ جتنی دعائیں بتا دیں گے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، جتنی نماز بتائیں گے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ آغا حسن نخودگی نے کہا ایک عمل بتایا، کہا جاؤ اول وقت نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو۔ اب کہا بس اس سے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اس نے کہا حضور میں نے 3 مشکل بتائی کہ ایک رزق ملے، شادی ہو جائے، اور تیسرے صحت ملے۔ میں نے 3 مشکلات کے تالوں کا ذکر کیا، آپ نے ایک چابی بتائی۔ آیت اللہ حسن نخودگی مسکرائے، کہا میرے لال یہ ایک چابی نہیں ہے، یہ ماسٹر کی ہے جو ہر مشکلات کا تالا اسی سے کھلے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یعنی اگر انسان ایک عمل پابندی سے آ جائے اور وقت پر نماز پڑھنے لگے تو بہت سی مشکلات حل ہو جائے گی۔ اور مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو پہچانو 2 چیزوں سے، اگر 2 چیزیں اس کے اندر نظر آئیں تو ہمارا شیعہ ہے، ہمارا چاہنے والا ہے۔
اگر یہ دو علامتیں نظر نہ آئیں تو وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. کہا مولا وہ کون دو علامت؟ کا ایک اول وقت نماز کی پابندی اور دوسرے اپنے سماجی اور معاشری مومن بھائی کی مالی ہمدردی. یہ دو طریقے سے ہمارے چاہنے والوں کو پہچانا. یہ دو علامتیں ہیں. اگر یہ علامت کسی مومن کے اندر پائی جائے، عزیزان ایمان، کسی کی مدد کرنا، جسے ہم کسی بھی انداز سے کہہ سکتے ہیں سخاوت کے عنوان سے، سخاوت اہل بیت کے ایک دم نمایاں کردار ہے. عزیزان ایمان کہ اہل بیت کے ایک خاصیت، ایک علامت کہ اہل بیت نے دنیا میں آ کر سخاوت کیا ہے. اس کو معمولی نہ سمجھے. ایک دوسرے کی جب ہم مدد کرتے ہیں، کمک کرتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے عزیزان ایمان کہ اگر کوئی سخاوت کر رہا ہے، اگر کوئی انسان کسی کی مدد کر رہا ہے. اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے کچھ لیا نہیں ہے بلکہ دنیا کو دیا ہے. اسلام نے لوٹنا نہیں سکھایا، اسلام نے لٹانا سکھایا ہے. یہ تو بعد میں اسلام کی تصویر دنیا نے بگاڑ دیا ہے. جنہوں نے ثقیفہ سے اسلام لیا انہوں نے سوچا لوٹنے کا نام اسلام ہے. جنہوں نے غدیر سے دین لیا انہوں نے بتایا کہ دین لوٹنے کا نام نہیں، یہ لٹانے کا نام. اہل بیت کی یہ سخاوت ہے. اہل بیت کے در پہ آپ دیکھ لیجئے، 3 دن روزے رکھے ہیں. پہلا دن آیا، آنے والے نے کہا انا فقیر، میں فقیر ہوں، مدینہ کے فقیروں میں سے فقیر ہوں. شہزادی نے، مولا کائنات نے، امام حسن نے، امام حسین نے اور شہزادی فضہ نے، ان سب نے اپنی اپنی روٹیاں اس فقیر کو دے دی. آپ بتائیے اگر اسے 1 یا 2 روٹی مل جاتی اس کا شکم سیر نہیں ہو جاتا؟ اس کا پیٹ بھر جاتا، شکم سیر ہو جاتا. آخر ان 5 لوگوں نے کیوں روٹیاں دی؟ عزیزان ایمان، اہل بیت کے واقعات صرف سننے کے لیے نہیں، درس کے لیے ہیں. 1 روٹی اگر 2 روٹی شہزادی اور مولا کائنات روٹی دے دیتے، فقیر کا شکم سیر ہو جاتا، اس کا پیٹ بھر جاتا. امام حسن کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ امام حسین کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا انہوں نے دے دیا. جناب فضہ کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا آئے در اہل بیت پہ دیکھے کہ جو جوش سخاوت علی کے اندر ہے وہی حسن کے اندر ہے، وہی حسین کے اندر ہے، وہی کنیز کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف علی کے اندر وہ سخاوت کا جذبہ، جو جذبہ علی کے اندر ہے وہی فاطمہ کے اندر ہے، وہی امام حسن کے اندر ہے، وہی امام حسین کے اندر ہے. آپ کو معلوم ہے تاریخ سے، اگر آپ واقف ہیں، کس جنگ کے بعد اسلام مالا مال ہوا ہے؟ سب سے زیادہ مال غنیمت ملی، آپ بتائیے کس جنگ کے بعد؟ جنگ احد کے بعد، بدر کے بعد، حنین کے بعد، صفین کے بعد، خیبر کے بعد، کس جنگ کے بعد؟ سب سے زیادہ جو اسلام کو مال غنیمت ملا ہے جنگ خیبر کے بعد، سب سے زیادہ. اس کے بعد کہا جاتا مدینے کے فقراء کے بچے سونے کے سکوں سے کھیلتے تھے، اتنا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا ہے. اور یہ لوگوں کو ایک حصہ ملا ہے، علی کو جنگ خیبر میں دوہرا حصہ ملا ہے. لیکن جب مولا کائنات گھر پہ آئے، دق الباب کیا، شہزادی زہرا نے خوشی سے دروازہ کھولا. ایک مرتبہ کہا ابو الحسن مبارک ہو. کہا کیسی مبارک بات؟ کہا خیبر فتح ہو گیا. اور دوسری مبارک یہ آپ کو دوہرا حصہ ملا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا بنت رسول ملا تھا لیکن راستے میں غریب ملے، غریبوں میں بانٹ دیا، فقیر ملے، فقیروں میں بانٹ دیا، یتیم ملے، یتیموں میں بانٹ دیا. آج کی زوجہ ہوتی اتنا سوال ضرور کرتی، اتنا بانٹ کے آگئے ہم سے پوچھا تک نہیں. لیکن خدا کی قسم شہزادی کائنات تھی، مصلے پہ گئی، سجدہ شکر کیا، ایک دعا کی، کہا خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے علی جیسا شوہر عطا کیا ہے. یہ کیوں عزیز ہیں؟ یہ سخاوت کا معاملہ ہے کہ انہوں نے صرف کھانا نہیں کھلانا سیکھا. یہی وجہ ہے جب اہل بیت کا تعارف قرآن میں ہوا تو یہ نہیں کہا گیا یہ کھانے والے ہیں. تعارف اس انداز میں ہوا سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ کھانے والے نہیں ہیں، یہ کھلانے والے ہیں. یہ اہل بیت کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کے ہاں سخاوت پائی جاتی ہے. اور جہاں سخاوت ہوگی عزیزان ایمان
وہاں دین اسلام ہوگا، وہاں محبت اہل بیت ہوگی۔ بس آخری بات، اور انشاءاللہ ربط مصائب اس کے بعد اور بھی مجالس کا سلسلہ ہے، آپ دیکھ لیجئے سخاوت کسے، اور جب بھی اسلام پہ کوئی مصیبت آئی ہے انہی کے در پہ آیا ہے اسلام۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک بھوکا انسان مسجد میں داخل ہوا۔ دیکھیں عزیزان ایمان، اگر عمل اچھا ہو نا تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنا ہے، اللہ بس یہ دیکھتا کس نیت سے کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ خدا کے لیے عمل ہے تو اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسجد نبوی ایک بھوکا انسان مسجد میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کوئی ہے جو مجھے شکم سیر کر دے؟ پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے مسجد میں کہا، یہ شخص آنے والا مسافر ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کیا تم میں کوئی ہے ایسا جو اس کو شکم سیر کر دے، اس کی پیاس کو بجھا دے؟ سب اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ اتنے میں مولا کا پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے سلمان، اسے علی کے در پہ لے جاؤ۔ یہ جملہ بدل کے کہا جائے کہ اسے اس در پہ لے جاؤ جہاں فرشتے بھی آ جائے تو انہیں بھی عطا کیا جاتا ہے۔ کہا اس در پہ لے کے جاؤ۔ جناب سلمان لے کر آئے، گھر پہ دق الباب کیا، مولا کائنات آئے، سلمان کیا ہوا؟ کہا یا اے مولا، اے امیر المومنین، پیغمبر اسلام نے اس مسافر اور اس بھوکے اور پیاسے شخص کو آپ کے گھر پہ بھیجا ہے اور حکم دیا کہ اسے شکم سیر کی رہے۔ مولا کائنات گئے، گھر کے حالات کیسے ہیں آپ دیکھ لیں، خدا کی قسم گئے، اور جانے کے بعد کہا بنت رسول آپ کے بابا نے ایک بھوکے شخص کو بھیجا، کیا گھر میں کچھ ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ اے علی بس اتنا ہے کہ ایک انسان سیراب ہو سکتا ہے، ایک انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، گھر کی کنیز فضہ بھی بھوکی ہے۔ عزیزان ایمان، میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ صدقے کا لطف دولت ہے تو انسان اس میں لٹائے، یہ نہیں ہے، غربت میں صدقے کا لطف جو ہے وہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا نہیں ورنہ ہم دیتے، اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیا ورنہ ہم خدا کی راہ میں دیتے، یہ نہیں ہے عزیزان ایمان۔ جس حالت میں ہو اس میں ہی کچھ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، یہ اسلام درس دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ثروت آ جائے، دولت آ جائے تبھی خدا کی راہ میں دو، نہیں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں راہ خدا میں انفاق کرو۔ علی اتنا ہے کہ ایک انسان سیراب ہو سکتا، لیکن وہ بھی اگر مجھے یہ امید ہے کہ اس کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا، اتنا مختصر کھانا ہے۔ مولا کائنات نے کہا لگایا جائے دسترخوان پہ، دسترخوان پہ کھانا لگایا گیا۔ واقعہ سنیے اور اہل بیت کی زندگی کے ہدف کو سمجھیے اور اپنی زندگی میں ان پیغامات کو داخل کیجیے، اور عملی زندگی میں، زبانی زندگی میں نہیں۔ عزیزان ایمان آئے اور جناب سلمان سے مولا کائنات نے کہا سلمان دیکھو، جیسے ہی دسترخوان پہ کھانا لگے گا یہ مجھ سے ضرور پوچھے گا اے علی بسم اللہ آپ بھی کھائیے، اور اگر میں نے کھا لیا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اے سلمان میں چراغ کی لو کو بڑھانے کے بجائے بجھا دوں گا، اور تم اتنی دیر میں لانا جب تک یہ کھانا کھا لے۔ یہ انداز کہیں ملے گا آپ کو؟ یہ کردار کہیں ملے گا آپ کو سوائے در اہل بیت کے؟ گئے اور جیسے ہی وہ آیا اور اس نے کہا علی آپ بھی آئیے، مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے چراغ کی لو بڑھانے کے بجائے بجھا دیا اور سلمان سے کہا اس روشن کر کے لاؤ۔ سلمان نے تاخیر کی، مولا منہ صرف چلاتے رہے تاکہ اسے محسوس ہو کہ علی بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب یہ کھا چکا، چراغ آیا تو کیا دیکھا؟ اتنا ہی کھانا موجود ہے جتنا آیا تھا، اتنا ہی کھانا موجود ہے جتنا شہزادی نے بھیجا تھا۔ پھر وہی کھانا علی نے بھی کھایا، فاطمہ نے بھی کھایا، حسنین نے بھی کھایا، سب نے کھایا، لیکن کھانا بچا رہا۔ اسے کہتے ہیں برکت۔ دوسرا دن آیا، پیغمبر اسلام اپنے گھر سے چلے، مولا کائنات اپنے گھر سے چلے، مسجد کے در پہ ملاقات ہوئی، نبی نے علی کو دیکھا، علی نے نبی کے چہرے کی زیارت کی، نبی علی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا کے بس ایک جملہ کہتے ہیں اے علی کل رات کے واقعات کو تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں کہ کیا ہوا؟ یہ ہے عزیزان ایمان نبوت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی امام کے حالات سے واقف ہوتا ہے،
امام نبی کے حالات سے واقف ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نہیں تھے لیکن مسکرا کے کہتے عمل اتنا خوبصورت تھا. کہا علی کل رات کے حالات تم بیان کرو یا میں بیان کروں. اور ایک موقع ایسا ہے جب رسول معراج پر گئے ہیں اور دوسرے دن جب ممبر پہ آئے, محراب میں آئے, تمام صحابی ہیں, مولا کائنات پہلو میں مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کل رات کے حالات آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں. معراج کے حالات آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں. یہ ہے عزیزان ایمان. ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو اہل بیت نے لوٹنا نہیں لٹانا سکھایا ہے. اہل بیت نے کھانا نہیں کھلانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, قرآن نے تعارف کرا یہ کھلانے والے ہیں کھانے والے نہیں. یاد رکھیں کھانے والے اور ہوتے ہیں کھلانے والے اور ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں مر محمد والے محمد. عزیزان ایمان, تو اگر ان کی سیرت ہمارے وجود میں جگہ پا جائے تو پھر ہمارا وجود بھی مبارک وجود ہو جائے گا. عزیزان ایمان, اہل بیت نے صرف کھلانا سکھایا. جس در پہ آ کر کوئی بھوکا نہیں گیا, آپ ذرا سوچئے اس در کے بعد رسول کتنی بے حرمتی ہوئی, اس در کتنے ظلم و ستم ہوئے. عزیزان ایمان, ایک آیت ہے نا قرآن کی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ یہ بتاؤ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا ہے. اللہ اکبر. شاید جناب محسن یہی سوال کرے کہ بتاؤ ہمارا جرم کیا تھا. صرف یہی نہیں جناب محسن, نہیں, یہ آیت ہر اس شخص کے لیے ہے. بہت سے لوگ دیکھیں یہ دور ایسا دور ہے کہ جس میں شکم مادر میں بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اب چاہے جس اعتبار سے قتل کیا جاتا ہے, اگر بچے کا جسم تیار ہو گیا اس کے باوجود بچے کو قتل کر دیا جائے کسی اعتبار سے کہیں پہ بھی لے جا کر, تو یہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, روز قیامت وہ بچے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ماں باپ سے سوال کریں گے یہ بتاؤ کس جرم میں ہمیں قتل کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہا گیا اگر بچوں کے نطفے کو انسان شکم میں خراب کرتا ہے نا تو اس کا کفارہ اتنا ہے کہ کمر ٹوٹ جائے گی, کفارہ ادا نہیں ہو پائے گا. اگر جسم تیار ہو گیا تو اتنے تولے, اور اگر جان آ گئی تو اتنے تولے, 1 ماہ کا ہے تو اتنے تولے. یہ بہت زیادہ کفارہ ہے اگر بچہ شکم میں کسی کو کوئی قتل کر رہا ہے, مار رہا ہے. شریعت کا احکام ہے, آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. عزیزان ایمان, خدا نہ کرے کسی انسان کے اندر یہ چیز آئے. عزیزان ایمان, بس رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ شہزادی کے در پہ آگ و لکڑیاں لائی گئی. جس در پہ پیغمبر اسلام سلام کرتے تھے اس در کو پاؤں سے گرایا گیا. عزیزان ایمان, امام حسن نے کسی خطیب سے کہا تھا کہ تو میرے مصائب کو نہیں پڑھتا. اس نے کہا مولا میں آپ کے ہر مصائب کو پڑھتا ہوں. کہا کس مصائب کو پڑھتا؟ کہا مولا آپ کو زہر دیا گیا, مولا آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے, مولا آپ کی لاش پہ تیر برسائے گئے. تو امام حسن نے فرمایا میرے مصائب یہ نہیں ہے, میرا مصائب یہ ہے کہ ہمارا بچپنا تھا, مدینے میں ہمارا گھر تھا, ہم گھر کے اندر تھے, ہمارے در پہ آگ و لکڑیاں جمع کی گئی تھی. ہماری اماں گھر کے اندر سے یہ کہہ رہی تھی کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر پہ آ کے نبی سلام کرتے تھے, جس در پہ نبی آ کے سلام کرتے تھے. دنیا والوں نے میری ماں کی فریاد کو نہ سنا اور اس در پہ آگ لگا دی گئی. میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی, میرا بھیا شہید ہو گیا. عزاداران مظلوم کربلا پسلیاں ٹوٹ جانا کتنا تکلیف دیتا ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. کسی طبیب سے پوچھئے, کسی ڈاکٹر سے پوچھئے, ہر امام اپنی جدہ مظلومہ پہ رویا ہے, ہر امام اپنی جدہ شہزادی فاطمہ زہرا کی مظلومیت پہ رویا ہے. معلوم ہے عزادارو امام تقی علیہ السلام کا بچپنا ہے, سجدے میں ہے سر, اور امام زارو قطار رو رہے ہیں. امام رضا قریب گئے اور قریب جانے کے بعد مولا امام تقی کو اپنی آغوش میں لیا. کہا میرے لال رونے کی وجہ کیا ہے, رونے کا سبب کیا ہے؟ امام تقی نے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے ایک جملہ کہا, اے بابا میری دادی فاطمہ نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو میری دادی کے پہلو کو توڑ دیا گیا, جو میری دادی کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا,
جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے غم کربلا کے. عزاداران مظلوم کربلا، آپ کو معلوم ہے جیسے ہی آگ و لکڑیاں جمع کی گئیں، ظالم بھی موجود ہے، ظالم کا غلام بھی موجود ہے، غلام آگے آگے ہے. اور ایک مرتبہ شہزادی سے پہلے کافی دیر کلام ہوا. شہزادی نے کیا تم اس در کو نہیں جانتے؟ کیا اس در کی عظمت کو نہیں پہچانتے؟ ارے یہ فاطمہ کا در ہے، یہ علی کا گھر ہے، ارے یہ وہ در ہے جس در پہ نبی سلام کرتے تھے. کیا اس در کو آگ لگا دو گے؟ ارے جس گھر میں حسنین رہتے ہو. ظالموں نے آواز دیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ارے یہ کہہ کہ گھر میں آگ لگا دی گئی، در پہ آگ لگا دی گئی، اور ظالم نے اپنے نجس پاؤں سے ایسا دھکا مارا ہے کہ در کے اور دروازے کے درمیان فاطمہ پس گئی. شہزادی زمین پر، دروازہ شہزادی کے اوپر، ایک کیل دروازے پہ نکلی ہوئی تھی جو شہزادی کے پہلوں میں آ کر پیوست ہو گئی. شہزادی غش کھا کے زمین پر گر پڑی. عزاداران مظلوم کربلا، روایت کے جملے ہیں جب شہزادی کو غش سے واقع ہوا، ایک مرتبہ جناب فضہ قریب تھی. شہزادی نے فضہ کے چہرے کو دیکھ کے ایک جملہ کہا فضہ ارے میرا محسن شہید ہو گیا، میرا بچہ مارا گیا. عزاداران مظلوم کربلا، 3 مظلوموں کا تذکرہ کرنا ہے. یہ بڑی مظلومہ ہے عزادارو. شہزادی پہلی مدافع ولایت ہے. معلوم ہے تہران میں مجلس ہو رہی تھی، ایک عالم دین، بزرگ عالم دین خطاب کر رہے تھے اور مصائب میں یہی پڑھ رہے تھے کیسے شہزادی کے در پہ آگ لکڑیاں لائی گئی، کیسے شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور شہزادی کا بچہ شہید ہو گیا. مجلس ختم ہو گئی، تمام مومنین اپنے گھروں کو چلے گئے. خطیب نے دیکھا ایک نوجوان ہے جو زارو قطار رو رہا ہے، چیخ مار مار کے رو رہا ہے. عالم دین قریب آئے، سینے سے لگایا، کہا کیا ہوا؟ مصائب دل کو لگ گئے. ایک مرتبہ اس نوجوان نے سر کو بلند کیا، کہا آقا مصائب میرے دل کو لگ گئے. کہا کیا تم نے محسوس کیا؟ کہا میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. مجھے معلوم ہے جب کسی کی پسلیاں ٹوٹتی ہے تو اسے کتنا درد ہوتا ہے. ہائے میری شہزادی، ارے کتنی مشکلوں میں گرفتار تھی. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے غم کربلا کے. آپ کے مقدر میں کوئی غم نہ آئے. عزاداران مظلوم کربلا، ایک اور مظلومہ کا تذکرہ کرنا ہے. معلوم ہے وہ مظلومہ کون ہے؟ وہ مظلومہ ہے شہزادی معصومہ قوم. عزادارو جن کا نام بھی فاطمہ ہے. معصومہ تو لقب ہے، اصل نام فاطمہ ہے. عزادارو نام فاطمہ ہے تو اثر بھی اس ذات میں آیا ہوگا. یہ بھی بڑی مظلومہ بی بی ہے. انہیں ثانیہ زینب بھی کہا گیا ہے. یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے یہاں تک فرمایا اگر کسی کے مقدر میں جنت البقیع کی زیارت نہ ہو، وہ معصومہ قم کی زیارت کر لے، اسے فاطمہ کی زیارت کا اجر ملے گا، اسے فاطمہ کی زیارت کا ثواب ملے. عزادارو یہ بھی بڑی مظلومہ بی بی ہے. معلوم ہے جب بھائی کے خیر اشتیاق میں یہ مدینے سے چلی ہے زیارت کے لیے، بھائی کی زیارت کے لیے، لیکن جیسے قم کے قریب پہنچی ایک مرتبہ سردار قوم ہاتھوں کو جوڑے ہوئے سیاہ لباس میں آیا اور آ کر خبر شہادت دیا کہ بی بی آپ کا بھیا شہید ہو گیا، امام رضا کو زہر دے دیا گیا، عالم غربت میں آپ کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا. جیسے ہی خبر شہادت دی گئی معلوم ہے شہزادی برداشت نہیں کر سکی، غش کھا کے زمین پہ گر پڑی. میں کہوں گا اے شہزادی معصومہ قوم، یقیناً آپ کے بھائی پر ظلم ہوا، عالم غربت میں شہید ہوئے، آپ کے بھائی کو زہر دیا گیا، لیکن اے بی بی ارے آپ نے صرف سنا تو برداشت نہ کر سکی. ارے ذرا کربلا میں آئیے، ایک بہن ہے جو 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی، جو 70 قدموں کے
فاصلے سے دیکھ رہی ہے حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے. ارے زینب آواز دے رہی ہے اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا شہید ہو رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا یہ دو بیویاں ہو گئی. ایک اور مظلومہ کا تذکرہ ہوتا ہے ہر سال اس مجلس میں. 3 بیویوں کا ذکر ہوتا ہے. ایک شہزادی فاطمہ زہرا کا, ایک شہزادی معصومہ قم کا, اور تیسرا تذکرہ اس ماں کا ہوتا ہے جس کی کوکھ کربلا میں اجڑ گئی, جس کی کوکھ شام میں اجڑ گئی. ہاں آپ سمجھ گئے وہ شہزادی ام رباب ہے. عزادارو یہ بڑی مظلومہ بی بی ہے. ارے بڑی مظلومہ بی بی ہے. معلوم ہے جب یہ لٹا ہوا قافلے کو رہائی ملی ہے, زندان سے رہائی ملی, اور اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا آیا ہے. کربلا جیسے ہی آیا ہے کئی روز تک اہل محمد کا قافلہ ٹھہرا رہا. حسین کا ماتم ہوتا رہا, علی اکبر کا ماتم ہوتا رہا, یہاں تک کہ جب قافلے دن گزر گئے ایک دن مولا سجاد آئے اور آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں اب ہم مدینے کو جائیں گے, ہماریاں تیار ہے اور یہ تمام چیزیں سواریاں تیار ہے. بیویوں سے کہیے اپنی اپنی محمل میں آ کے بیٹھ جائے, اپنی اپنی ہماری میں آ کے بیٹھ جائے. تمام بیویاں ہماری میں بیٹھ گئی. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا میرے لال سجاد, تمام بیویاں بیٹھ گئی نا. اب جو کربلا میں نگاہیں دوڑائی تو کیا دیکھا, مولا حسین کی قبر ہے. ایک بیوی ہے جو قبر حسین سے لپٹی ہوئی ہے اور جو رو رہی ہے, گریہ کر رہی ہے, فریاد کر رہی ہے, آہو بکا کر رہی ہے. ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں رباب نہیں جا رہی ہے. شہزادی نیچے اتری, قریب آئی اور آ کے کہتی بھابھی رباب کیا مدینے نہیں جانا ہے؟ ارے بس اتنا سننا تھا. رباب کو اٹھایا, کہا بی بی ارے آپ کے بچے شہید ہوئے ہیں, مدینے آپ کے والی و وارث موجود ہے, عبداللہ موجود ہے, آپ کا گھر موجود ہے, لیکن اے بی بی آپ جائیے, مجھے مدینے نہیں جانا, اس لیے کہ میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ ارے میری آغوش کے پالے ایک کربلا میں رہ گیا, ایک زندان میں رہ گئی, میرے والی و وارث اس کی قبر کربلا کی تپتی ریت پر پڑی ہوئی. عزاداران مظلوم کربلا. لیکن مولا سجاد نے آ کے حکم دیا, شہزادی زینب نے سمجھایا, کہا نہیں ام رباب اس بیابان میں کیا کرو گی؟ کہا نہیں میں مجاوری کر لوں گی, لیکن میں اپنے والی و وارث کی قبر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. لیکن مولا سجاد آئے, کہا اماں میں بحیثیت امام حکم دیتا ہوں, آپ اٹھے اور میرے ساتھ مدینے چلے. عزادارو رباب اٹھی تو, لیکن ایک قسم کھایا, ایک وعدہ کیا. جب اٹھنے لگی نا قبر حسین کی جانب رخ کر کے کہا اے میرے والی و وارث, رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. عزادارو یہ جناب رباب نے وعدہ کیا ہے. خدا کی قسم کیسی ماں ہے, کیسی زوجہ, لاکھوں سلام. جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی ہیں, کبھی جب جہاں دھوپ ہوتی شہزادی رباب وہاں جا کے بیٹھ جاتی. معلوم ایک دعا آپ پڑھتے ہیں نا, ابو حمزہ سمالی کی دعا, یہ مولا کے صحابی ہیں جن کے نام سے یہ منسوب ہے. ابو حمزہ کہتے ہیں ایک دن میں مولا سجاد سے ملنے گیا, میں نے کیا دیکھا, دق الباب کیا, کنیز آئی مجھے صحن خانہ سے حجرے میں لے کر گئی. جب میں صحن سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو نقاب پوش بی بی ہے, سر پہ چادر ہے, وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے فریاد کر رہی ہے, ماتم کر رہی ہے, نوحہ پڑھ رہی ہے. میں جب واپس ہونے لگا تو کیا دیکھا, وہ بی بی دوسرے مقام پہ بیٹھی جہاں پہ دھوپ ہے. ایک مرتبہ میں مولا سجاد کی خدمت میں گیا اور میں نے جانے کے بعد ایک جملہ کہا, مولا شاید یہ آپ کی کوئی کنیز ہے جسے آپ نے کوئی سزا دیا ہے. ارے جیسے یہ جملہ سنا مولا سجاد کھڑے ہو گئے, کہا ابو حمزہ ارے وہ میری کنیز نہیں, میری ماں ہے جس نے میرے بابا سے وعدہ کیا ہے, اے میرے والی و وارث رباب جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہیں بیٹھے گی.
اداداران مظلوم کربلا دن گزرتے گئے. ایک دن ایسا آیا کہ شہزادی زینب مولا سجاد کے قریب آئی اور قریب آنے کے بعد کہتی ہے سجاد کتنے دن گزر گئے, رباب سائے میں آ کے نہیں بیٹھتی ہے. اے میرے لال سجاد اب بیٹے کی حیثیت سے نہیں ماں کی حیثیت سے جا کر حکم دو. اداداروں مولا سجاد اٹھے, ماں کے قریب آئے اور آ کے کہتے اماں سائے میں چلو. ایک مرتبہ رباب نے کہا نہیں میرے لال, میرے والی و وارث کا قبر ارے بے سایہ پڑی ہوئی ہے, میں کیسے سائے میں چلی جاؤں؟ میرا حسین بے سایہ ہے, میرا علی اصغر کی قبر بے سایہ ہے. ایک مرتبہ کہا نہیں اماں سائے میں چلیے, 2 مرتبہ کہا, 3 مرتبہ کہا. ایک مرتبہ مولا سجاد فرماتے ہیں اے اماں ارے میں بحیثیت امام حکم دیتا ہوں کہ سائے میں چلیے. ارے جیسے یہ حکم سنا رباب نے آسمان کی جانب سر اٹھایا, کہا خدایا رباب کے وعدے کی لاج رکھنا, ایک امام سے وعدہ کیا ہے, ایک امام حکم دے رہا ہے. ارے ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی, رباب زمین پر گری. سید سجاد نے نبض پہ ہاتھ رکھا, زینب نے کہا کیا ہوا میرے لال؟ سید سجاد نے ایک جملہ کہا اے پپی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پپی اماں, اماں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا, آج اماں بھی اس دنیا سے گزر گئی. آئے رباب آئے معصوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. لذن بقضائه وتسلیما لأمره. خدایا ہم سے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما, اس توسل کو قبول فرما. خدایا بانی مجلس سے اس بنا کو قبول فرما, سامعین سے سماعت کو قبول فرما, حقیر سے ذکر کو قبول فرما. خدایا ان عزاداروں کے دلوں میں جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما, جو بے روزگار ہیں اس کو برسر روزگار فرما, جو خدایا جو برسر روزگار ہے انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. خدایا ہمارے اعمال سے ہمارے امام کو راضی فرما, ہمارے اعمال سے ہماری شہزادی کو راضی فرما. خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ماتم حسین. اے اصغر نادا, 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 اے اصغر نادا. دشمن کی نظر سے تمہیں اللہ بچائے, پھر ماں سے ملائے, پھر ماں سے ملائے, پھر ماں سے ملائے. تکتی ہے تیری راہ کو دیوڑی پہ کھڑی ماں. اے اصغر نادا, اے اصغر نادا, اے میرے پرارماں میری آنکھوں کے تارے, اے راج دلارے, اے راج دلارے, اے راج دلارے. میدان کو تم جاتے ہو اللہ نگہبان. اے اصغر نادا, اے اصغر نادا, رکھا تھا تمہیں میں نے زمانے سے بچا کے, سینے سے لگا کے, سینے سے لگا کے, سینے سے لگا کے. اس دشت میں تم ماں سے بچھڑتے ہو میری جان. اے اصغر نادا, اے اصغر نادا,
نظر گھر کے اجالے، اے ہنسلیوں والے، اے ہنسلیوں والے، اے ہنسلیوں والے، میدان سے جلد آئیو یہ ماں تیرے قربان، اے اصغر نادا، اے اصغر نادا، تم ہوتے جواں شان سے میں بیاہ رچاتی اور دلہا بناتی، اور دلہا بناتی، اور دلہا بناتی، میں لٹتی ہوں ملتا ہے میرا خاک میں ارمان، اے اصغر نادا۔ کے مقتل میں صف ماں تم بچھاؤ فاطمہ، کے مقتل میں صف ماں تم بچھاؤ فاطمہ، دشمنوں میں گر گیا ہے آپ کا پیارا حسین، دشمنوں میں گر گیا ہے آپ کا پیارا حسین، جاں بلغ ہے کربلا میں بے کسو تنہا حسین، جاں بلغ ہے کربلا میں بے کسو تنہا حسین، تشن لب بیٹے کو سینے سے لگا لو فاطمہ، کے مقتل میں صف ماں تم بچھاؤ فاطمہ، کے مقتل میں صف ماں تم بچھاؤ فاطمہ، دشمنوں میں گر گیا ہے آپ کا پیارا حسین، دشمنوں میں گر گیا ہے آپ کا پیارا حسین، جاں بلب ہے کربلا میں بے کسو تنہا حسین، جاں بلب ہے کربلا میں بے کسو تنہا حسین، تشن لب بیٹے کو سینے سے لگا لو فاطمہ، کے مقتل میں صف ماں تم بچھاؤ فاطمہ، کے مقتل میں صف ماں تم بچھاؤ فاطمہ، اپنا قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ عباس جری، اپنا قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ عباس جری، خنجر ظلم و ستم ہے گردن سبط نبی، خنجر ظلم و ستم ہے گردن سبط نبی، عصر کا ہنگام ہے بالی پہ آؤ فاطمہ، کے مقتل میں صف ماں تم بچھاؤ فاطمہ، کے مقتل میں صف ماں تم بچھاؤ فاطمہ، گرم ریتی پر تڑپتا ہے نبی کا لاڈلا، گرم ریتی پر تڑپتا ہے نبی کا لاڈلا، گونجتی ہے کربلا میں واہ حسینہ کی صدا، گونجتی ہے کربلا میں واہ حسینہ کی صدا، پیردہ مقتل میں زینب ہے سنبھالو فاطمہ، کے مقتل میں صف ماں تم بچھاؤ فاطمہ، کے مقتل میں صف ماں
دم بچھاؤ فاطمہ کیا مصیبت کی گھڑی ہے کیا قیامت کا سما کیا مصیبت کی گھڑی ہے کیا قیامت کا سما آئے ہیں کرب و بلا میں سرور کون و مکان آئے ہیں کرب و بلا میں سرور کون و مکان غم کی یہ روداد بابا کو سناؤ فاطمہ کے مقتل میں صفے ماں دم بچھاؤ لیجئے سلام شاہ کربلا لیجئے سلام شاہ کربلا لیجئے سلام جان فاطمہ لیجئے سلام سلام جان فاطمہ مصطفیٰ کا دین آپ سے بچا مصطفیٰ کا دین آپ سے بچا لیجئے سلام دی کے خیر خواہ لیجئے سلام شاہ کربلا لیجئے سلام جان فاطمہ ہائے ہائے